ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے و سود مند ہے۔ اس نے کہا کہ دعا ہی کر دیجئے، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھ کر دعا کرے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ تو ہے اللہ، تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم بھی اس کے ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کے باپ سعد بن عبادہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔